اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری دوسری تراویح مکمل ہوئی اور دوسرے پارے کے پاؤں سے لے کر تیسرے پارے کے آدھے تک آج کی تراویح میں پڑھا گیا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کے شروع میں قبلے کا بیان فرمایا۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اس وقت اول پہلے میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 15 مہینے 17 مہینے تک وہاں رک کر کے نماز پڑھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ کب اللہ کی جانب سے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم آئے گا۔ اس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں تحویل قبلہ کہتے ہیں، یعنی قبلے کا پھر جانا۔ یعنی پہلے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ قبلے اول شمار ہوتا تھا مسلمانوں کا، کہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے حکم آ جائے تو کس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے؟ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو تحویل قبلے کا حکم نازل ہوا دوسرے پارے کے شروع میں۔ اللہ رب العزت نے وہ حکم نازل فرمانے سے پہلے ایک صاف لفظوں میں ایک بات اعلان فرما دی کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، یعنی دونوں سمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں نے اس کو چوز کر لیا تو اللہ بس یہیں پر ہے لہذا یہاں رک کر کے نماز پڑھو، اور مسلمانوں نے مغرب کو چوز کر لیا تو بس یہیں پر ہے اللہ یہیں رک کر کے نماز پڑھو۔ اصل چیز ہے اللہ رب العزت کا ارادہ کرنا نماز کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیدی طور پر ارشاد فرمایا للہ المشرق والمغرب، کہ مغرب اور مشرق دونوں سمتیں کس کی ہے؟ کہ اللہ کی۔ کیونکہ یہودیوں کو عیسائیوں کو مشرق میں حکم دیا گیا تھا اور اب ایمان والوں کو مغرب میں حکم دیا جائے گا آگے چل کر کے۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تو سب باتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کتابوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہوتے اور اس بات کے منتظر رہتے کہ کب اللہ کی جانب سے حکم آوے کہ کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جاوے، کیونکہ کعبۃ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی کے آباء و اجداد کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، خاص کر بنو ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ تو کعبے کے متولی تھے، خدمت گزار تھے، آنے والے مسافروں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو قلبی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسل میں سے یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ گزشتہ کل کی تراویح کے اندر وہ بات آئی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ بھائی کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرو اس کی پرانی بنیادوں پر۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی جو سکون تھا، جو چین تھا، وہ بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان پر اٹھا جا رہا ہے، اس بات کے انتظار میں کہ کب کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی اور کہنے لگے قد نرى تقلب وجهك في السماء، کیا بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجهك في السماء کہ آپ کا چہرہ آسمان میں ہی رہتا ہے، آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چلو آپ بار بار دیکھتے ہو تو اللہ پاک نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ اپنا رخ اس طرف کر لیجئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی اور مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اور نماز ہی کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ وہی نازل ہوئی۔ تو نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی جانب کیا کر لیا؟ رخ کر لیا، اور صحابہ کرام بھی نماز ہی کی حالت میں پھر گئے۔ تو اللہ یہ محبت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب سے کیسی محبت تھی، اور اللہ کے نبی کو کہ رب کو اللہ کے نبی سے کیسی محبت تھی۔
ہے نا، ایک عاشق اور معشوق کا ایک تعلق ہوتا ہے نا، کیا بات ہے کہ آپ بار بار ہماری طرف متوجہ ہوتے، کیوں متوجہ ہوتے؟ اس لیے ہوتے چلو لو ہم نے تمہارا کام کر دیا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی جی کیا بات ہے، ہم دیکھ رہے کہ بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تو سب جاننے والے ہیں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں یعنی مسجد حرام، ہم نے آپ کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، صاف لفظوں میں بھی کہہ دیا مسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ فرما لیجئے۔ اور وحیث ما کنتم، اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی کہا صرف ابھی کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، ابھی کے لیے نہیں صرف، تو یہ اللہ کے نبی کی خوشی کے لیے ایک بڑی بات تھی کہ ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اور صرف مکہ میں ہی نہیں، حیث ما کنتم، پوری دنیا میں آپ جہاں پر بھی جاؤ، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں وحیث ما کنتم، پوری دنیا میں آپ جہاں پر بھی جاؤ، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو آپ کا رخ کس کی طرف رہے گا؟ مسجد حرام کی طرف۔ قصہ مختصر ہے کہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، وہ جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اس وقت کا قبلہ تھا، اب اچانک کعبۃ اللہ کی طرف جو رخ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کو کھوٹا لگا، ان کو برا لگا۔ یہ کھوٹا لگنا اور برا لگنا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی لگتا ہے بہت سے لوگوں کو کھوٹا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو یہ لیس البر کے اندر آج جو پڑھا گیا تراویح کے اندر، یہ اس کا خلاصہ تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب چونکہ یہودی اور عیسائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت فرما کر گئے تو پہلے سے یہودی تو آباد تھے مدینہ کے اندر، تو یہودیوں کو یہ جو حکم نازل ہوا تو اس کی وجہ سے بڑی تشویش ہوئی، ان کو بہت برا لگا، بہت کھوٹا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کرنے لگے، شکوے کرنے لگے، شکایتیں کرنے لگے کہ ہم برسوں سے، ہزاروں برسوں سے ہم جس مسجد کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یہ آئے اور انہوں نے اس کو کیا کر دیا، بدل دیا، اور ہمارا تو پکا بایو ڈیٹا ہے گا، ہمارا تو بیک گراؤنڈ بھی نبیوں والا ہے، یہ کہاں سے اٹھ کر چلے، ادھر ادھر کی سب باتیں کرنے لگے۔ یہ بیک گراؤنڈ والی بات کون لے کر آئے؟ یہ بنی اسرائیل لے کر آئے۔ بنی اسرائیل کو اس کے اوپر بہت گھمنڈ کہ بھائی ہمارا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، مضبوط ہے، اور ہمارے بیک گراؤنڈ میں تو کون ہے کہ انبیاء ہے، اور کون ہے بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت یوسف ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت اسحاق ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام۔ ایک روایت کے مطابق ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، ہزاروں انبیاء۔ تو ان کو اس بات کے اوپر فخر کہ ہمارے اس سلسلے میں تو بہت سارے نبی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آگے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے آگے نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ حالانکہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل برحق ہے، لیکن چونکہ حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور حسد نے ان کو کیا کر دیا تھا، اندھا کر دیا تھا، حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شک مباحثہ کرنے لگے۔ یہ مستقل یہ پورا سلسلہ یہی چلا آیا۔ اللہ پاک نے پھر آیت نازل فرمائی کہ لیس البر، کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کر لو، مشرق کی طرف رخ کر لو، مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اصل چیز کیا ہے؟ ولکن البر من آمن باللہ، اصل تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، تم ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اس وجہ سے انکار کر دیا تم نے کہ اب یہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھتے، مسجد حرام کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے۔ اللہ پاک فرماتے چلو اس بات کو رہنے دو یہیں پر کہ اصل چیز کیا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا۔ تم مانتے ہو اللہ کی ذات کو، تم نے تو اللہ کی ذات میں شرک کر دیا، اور یہ عیسائی اور یہودی کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ، تمام کتابوں پر ایمان لائے، اور تمام کتابوں میں قرآن پاک بھی ہے لہذا اس پر ایمان لاؤ، والنبیین، اور اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ پر صرف عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے، اور یہودی جو ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے یا حضرت عزیر کو مانتے، اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء اللہ پاک نے بھیجے وہ سب کا انکار کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ جو تم کو پسند آیا وہ تم نے مان لیا، نیکی تو یہ ہے اللہ کی ذات کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا۔
اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا، کہ یہ اصل نیکی ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یہاں سے پھر زکوٰۃ کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزے سے متعلق مستقل آیات نازل فرمائے۔ پھر روزہ ختم ہوا، اللہ رب العزت نے حج کو شروع فرمایا، حج کے مستقل احکام 3 صفوں میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ پھر جب حج ختم ہوا، پھر واپس بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا درج ہے۔ کیسا درج ہے؟ سمجھایا، پھر احکامات نازل فرمائے، پھر سمجھایا، پھر احکامات نازل فرمائے، پھر سمجھایا، پھر احکامات نازل فرمائے۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ کی ڈھیل دینے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت بار بار کیا کر رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت کیا کرتا رہے گا؟ سمجھاتا رہے گا۔ بس اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ ہم نے تو قرآن پاک نازل کر دیا ہے، فہل من مدکر، ہے تم میں سے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ رب العزت کا انداز کتنا نرالا ہے۔ پھر آگے چل کر جہاں حج کا بیان ختم ہوا، اس کے فوراً کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دعا نازل فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بہت مجرب دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی عافیت اللہ رب العزت نے اس آیت میں گویا کہ نازل فرما دی۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی کو اللہ رب العزت کی جانب سے میسر ہو اور وہ عمرے میں جائے یا حج میں جائے تو اس کو چاہیے کہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو کعبۃ اللہ کے ہر طواف کے بعد اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جب یہ دعا پڑھے تو اس وقت پوری امت کی نیت کرے۔ کس کی نیت کرے؟ صرف اپنی نہیں کہ اللہ بس مجھے ہی دنیا کی بھلائی دے دے، مجھے ہی آخرت کی بھلائی، بلکہ پوری امت کی نیت کر دے کہ اللہ رب العزت پوری امت کو تمام تر دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور تمام تر آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے چل کر کے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کے تذکرہ ختم ہوتے ہی پھر اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے۔ کچھ مبارک مہینے ہیں، اشہر حرم، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، 4 مہینے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے بہت زیادہ مبارک ہیں۔ اس میں حج کے جو 2 مہینے ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہوئے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے بہت زیادہ احترام والے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان 4 مہینوں میں قتال کو کیا کر دیا گیا؟ حرام قرار دیا گیا۔ اس کے متعلق اللہ نے کچھ باتیں نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے شراب اور جوا، سٹا کھیلا جاتا ہے نا ہمارے یہاں، اس کے بارے میں صحابہ کرام کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بہت چلتا تھا، نمبر والا چلتا تھا، تیر والا چلتا تھا۔ ان کے یہاں ایک نجومی ہوا کرتا تھا، یہ صبح میں کاروبار میں جانے سے پہلے وہ نجومی کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ بھائی چلو پاسا پھینکو، کیا نکلتا ہے دیکھو بھائی میرے لیے کاروبار میں جانا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ کام کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو اس کو میسر، اللہ پاک نے اس کو میسر سے بیان فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم معلوم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو بڑے متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں شراب اور جوا یہ دونوں زمانے جاہلیت میں عام تھا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر آئے کہ اس کے بارے میں کچھ بتلا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا حکم نازل فرمایا کہ شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے۔ طلاق بہت 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 ابغض المباحات کہا گیا اس کو، کہ جو جتنی مباح چیزیں ہیں نا، ان مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے بارے میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے، اور ایک آیت، ایک سورت مستقل 28ویں بارے میں سورہ طلاق کے نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ 2 جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں طلاق کا تذکرہ فرمایا، سورہ بقرہ میں دوسرے بارے میں، اور 28ویں بارے میں سورہ طلاق نام کی ایک سورت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ طلاق کے متعلق موٹی موٹی جانکاریاں علماء کرام سے اور دارالقضاء سے حاصل کر لینی چاہیے کہ شریعت کے اندر اس کا کیا طریقہ بتلایا گیا۔ ہمارے یہاں تو طلاق کا لفظ سنتے یا تو بدک جاتے ہیں یا گھبرا جاتے ہیں۔ ارے بھائی شریعت نے ایک چیز نازل کی ہے، ذرا اس کو سمجھ تو لو، اس کو سمجھ تو لو، کبھی ایسی نوبت آ جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو لہذا موٹے موٹے طلاق سے متعلق احکامات جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ اس کو کیا کر لے، وہ سمجھ لے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے کچھ حقوق بیان فرمائے، اگر ان کے درمیان نا اتفاقی ہو گئی تو اس کو کس طرح حل کرنا ہے۔ پھر تیسرا پارہ شروع ہوا، تیسرے پارے کے شروع میں
بلکہ دوسرے بارے کے اخیر میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، بڑا لمبا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد تیسرا بارہ اللہ رب العزت نے شروع فرمایا تیسرے بارے کے شروع میں، تب مختصر طور پر نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آیت الکرسی اللہ رب العزت نے شروع فرمائی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اللہ رب العزت کے مبارک ناموں میں سے اسم اعظم کے طور پر ہے، لہذا اس کے پڑھنے کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان فرمایا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بہت سارے واقعات اللہ نے اس میں بیان فرمائے. ایمان کے تعلق سے ایک حکایت اللہ نے بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کہنے لگا کہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تم مجھے بھی معبود مانو، تو جس رب کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو وہ نمرود بے وقوف تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں. ایک کو بلایا اس کو چھوڑ دیا، نہ دوسرے کو بلایا تو اس کو قتل کر دیا. تو میں نے دیکھو میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا، میں نے اس کو مار دیا. اب وہ تھا بے وقوف، تو بے وقوف سے مناظرہ اور بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا رخ بدلتے ہوئے پھر اس کو دوسری دلیل پیش کی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو ایسا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تیرے میں طاقت ہے فأتی بہا من المغرب، ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. فبہت الذی کفر، تو خاموش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وہ خاموش ہو گیا اور اس کے قدم کو ہے کہ اکھڑ گئے. فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین. ایک یہ اللہ رب العزت نے مختصر اشارہ کیا ہے کہ یہ لمبا واقعہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور کافی لمبی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمانے کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں وہی معاملات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اذا تداینتم بدین، کہ جب تم ادھار معاملہ کرو تو اس کو کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو. بھائی یہ لکھنے کا رواج ہمارے درمیان سے ختم ہو گیا ہے، بھائی اس کی عادت ڈالو. اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ اپنے کا کہ فاکتبوہ، اس کو لکھ لو. کسی کے پاس سے 100 روپے ادھار لیے اس کو لکھ لو، اس کی ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے یہ مسئلہ کہ اگر آپ کسی سے ادھار معاملہ کر رہے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کی مدت متعین کریں گے کہ اس کو کب ادا کریں گے آپ، اور اس کی رقم بھی متعین ہوگی کتنی رقم آپ ادا کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے کسی سے مکان خرید لیا اور مکان خرید کر اس سے کہا کہ بھائی میں تم کو پیسے دے دوں گا، یہ دے دوں گا سے کام نہیں چلے گا، معاملہ جائز نہیں ہوگا. اس کا مسئلہ معلوم کریں مفتیان کرام سے، یہ جائز نہیں ہے معاملہ. ایسے ہی کسی کی دکان پر گئے، کوئی چیز خرید لی اور نہ کچھ بولا نہ کچھ کیا، بس لے کر چلے آئے، یہ جائز نہیں ہے. اس سے پوچھو بھائی اس کی قیمت کیا ہے، قیمت پوچھنے کے بعد بتاؤ کہ بھائی اتنے دن میں دے دوں گا. یہ معاملات کی درستگی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات شروع ہو گئے اور بہت سارے کیا ہے کہ خرابیاں ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے. تو لہذا اس کا خاص طور پر اہتمام کریں. فاکتبوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. پھر سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے کچھ دعائیں نازل فرمائی. ان دعاؤں کو یاد کرنا اور اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے ذمہ ضروری ہے. اس میں خاص طور پر جو آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، رات میں اٹھ کر یا جب بھی دعا کا موقع ملے تب اللہ رب العزت کے سامنے اس دعا کو مانگنا چاہیے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، ہماری پکڑ مت کرنا، ان نسینا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، رب ذوالجلال تو ہماری پکڑ مت کرنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، رب ذوالجلال جس طرح آپ نے پہلے لوگوں پر طرح طرح کے عذابات نازل کرائے فرمائے اور طرح طرح کی پکڑ ان کی تو آپ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ مت کرنا. اور پھر یہ دعا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا، ہمارے ساتھ عفو کا معاملہ فرما، ہمیں معاف فرما. ورحمنا، ہمارے حال پر رحم فرما. یہ اللہ رب العزت نے ہم سے دعا منگوائی ہے، تو لہذا اس دعا کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی دعا کا موقع ملے خاص طور پر ان آیات کو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور شامل کریں. یہ سورہ بقرہ پوری ہو گئی الحمدللہ.